فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کی، یا یوں کہیں جب ابراہیم علیہ السلام کی ان کے رب نے آزمائش کی، امتحان لیا مختلف طریقوں سے۔ کلمات کا یہاں پر محاورہ معنی کیا کریں گے؟ مختلف طریقوں سے۔ فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ ان پر پورے اترے، کامیاب ہوئے، انہوں نے ان کو امتحانوں کو پاس کیا۔ قال، اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر، صلے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان فرما دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا اللہ میں تو امام بن گیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد بھی امام بنے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت میں سے، آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ جو نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، موحد ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ہوں گے، ان میں سے تو میں کسی کو امام بنا دوں گا، لیکن جو ظالم ہیں، نافرمان، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنا دیا، بیت اللہ شریف کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ۔ مثابت کہتے ہیں مسنا سے ہے، اور مثابہ کہتے ہیں بار بار آنے کو، لوٹ کر آنے کو۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ ہم نے بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وعدہ یہ لیا کہ تم دونوں صاف کرو گے میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود یعنی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے میرا گھر کیا ہوگا؟ صاف ستھرا تم رکھو گے۔ ان آیات سے اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے لیے یوں لگا لیں باقاعدہ سے گراؤنڈ بنانا شروع کر دیے۔ اس کی وجوہات، کس وجہ سے قبلے کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور اللہ نے شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس معاملے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ہمیں یہی پتہ ہے کہ 2 بیویاں تھیں، لیکن آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 3 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام حضرت ہاجرہ، ان سے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، دوسری کا نام حضرت سارہ، ان سے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور تیسری جو تھی ان کا نام تھا حضرت کتورہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت کتورہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت کتورہ سے کافی زیادہ اولاد تھی، کافی زیادہ۔ انہی اولاد میں سے ایک کا نام مدائن یا مدین تھا،
وہ پھر مدین شہر انہی کی طرف منسوب ہوا، اور مدین کے یا مدائن کے بیٹے تھے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے حضرت شعیب کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ کتنی بیویاں حضرت ابراہیم کی؟ 3 بیویاں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت قطورہ۔ قاف کینچی والا، تے واو رے ہے، قطورہ، ٹھیک ہے۔ حضرت قطورہ سے آپ کی اولاد بہت زیادہ تھی، انہی میں سے ایک کا نام مدائن یا مدین تھا، اور پھر مدائن یا مدین کی اولاد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو بھی نبوت دی۔ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو نبوت بخشی۔ ان کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تک تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 3000 سال کا۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، وہاں سے آپ کی لڑی چلی نبوت والی، اور یہ 1400 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، 1400 سال تک حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نبوت کا سلسلہ رہا۔ لیکن حضرت اسماعیل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ 3000 سال تک اللہ نے اس طرف کوئی نبوت کو شروع نہیں کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذرا وہ وقت یاد کرنے والا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف امتحانوں سے، مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی توفیق سے، یاد رکھیے کوئی بھی بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر، چاہے وہ کتنے بڑے مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی شامل ہوگی تو کام ہوگا، اگر اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توفیق، اللہ کی مرضی سے ہر امتحان میں پاس ہوتے رہے، کامیاب ہوتے رہے، 100/100 نمبر لیتے رہے۔ دنیا میں تشریف لانے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کتنے امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، آپ نے پڑھا سنا ہوگا علماء کرام سے، کچھ نے پڑھا بھی ہوگا۔ گھر بار چھوڑ دیا، چھوٹے سے معصوم سے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ گئے، بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ گئے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی زاد راہ نہیں ہے۔ 14 سال کے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، چلا دی اللہ کے حکم سے۔ یہ جتنے بھی امتحانات اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے، آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب بیت اللہ شریف کو بھی آپ نے تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، کتنی شان والا وہ گھر ہے جس کا مستری بھی نبی، جس کا مزدور بھی نبی۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ جس پتھر کو گو بنایا جا رہا ہے، جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، وہ پتھر جنت سے لائے جا رہے ہیں۔ مقام ابراہیم پر جو پتھر جس کو انہوں نے ابھی شیشے کے اندر ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، یہ پتھر کہاں سے آیا؟ یہ جنت سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے اندر ایک صلہ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ سے راضی ہو کر، آپ سے خوش ہو کر آپ کو ساری انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ امام بنا رہا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہوا، تو نے مجھے آزمایا، میرے امتحانات لیے اور تو نے مجھے کامیاب کیا، اس کے صلے میں مجھے تو امامت عطا فرما رہا ہے، کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت ملے گی؟ کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت ملے گی؟ مفسرین کرام نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، آگے آ بھی رہا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا، وہ جو تیرا آخری نبی ہے، وہ جو تیرا آخری نبی ہے، جو تمام نبیوں کا امام، تمام نبیوں کا پیشوا، رہنما، تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، ختم نبوت کا تاج اپنے سر پر سجانے والا نبی ہے، کیا وہ بھی میری اولاد میں سے ہوگا؟ یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ساتھ ہی اشارے کے اندر یہ دعا کر دیا، اللہ اسے بھی میری اولاد میں سے بنا دے، اسے بھی میری اولاد میں سے بنا دے۔ میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی بھی میری اولاد میں سے ہو۔ لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو نیک ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے، جو مجھے اکیلا، یکتا، تنہا، واحد ماننے والے ہوں گے، ان کے ساتھ تو میرا معاملہ کسی اور طرح کا ہوگا۔ ان میں سے کسی کو امام بھی بنا دوں گا، رہنما بھی بنا دوں گا، راہبر بھی بنا دوں گا، لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہ دنیا کے اندر ہے نہ آخرت کے اندر ہے، وہ میری گرفت سے، میری پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، ان پر میری پکڑ، میری گرفت آ کر رہے گی۔ اب یہاں پر میرے لیے، آپ کے لیے ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم کا بیٹا ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، نہیں۔ پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس کا کردار جیسا مرضی ہو، قابل احترام ہے، نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یا ہے کچھ؟ جتنے پیر ہیں، ولی، غوث، کتب، ابدال، سارے ملا لیں، ان سب کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابراہیم کو رکھا جائے، تو کیا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے۔ تو اگر اللہ نے اپنے نبی، جسے خلیل کہا، اپنا دوست کہا، اگر اللہ رب العزت ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو پھر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ کسی عالم کا، کسی فاضل کا، کسی مفتی کا، کسی محتمم کا، کسی پیر صاحب کا بیٹا یا اولاد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جا رہا ہے، جس کی زندگی، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا اوڑھنا، جس کا بچھونا نہیں ہے شریعت کے مطابق، وہ قابل احترام نہیں ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا۔ لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے ایک تو کہا کہ ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، دوسرا اللہ نے ان کو کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ ظالم بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ ظالم بھی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مسجد کے آداب بیان فرما دیے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، مسجد میں اعتکاف کرنے والے،
مسجد میں نماز پڑھنے والے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے. یہ طواف مسجد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. طواف کا معنی بھی بار بار آنا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ بار بار آنا. نمازی مسجد میں کتنی دفعہ آتا ہے دن میں؟ 5 دفعہ آتا ہے، تو بار بار آنا ہوا. تو مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کو ہمیشہ صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے اس دوران اس کے جسم پر اٹھنے والی گرد، دھول، مٹی کے جو ذرات اس کے جسم سے لگتے ہیں، جہاں جہاں لگتے ہیں وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبانی یہ سنا تو اس کے بعد آپ مسجد کی جب صفائی کرتے تو اپنی قمیض، اپنا کرتا اتار دیا کرتے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے جسم پر زیادہ سے زیادہ گرد لگے، غبار آئے، مٹی آئے، دھول آئے، تاکہ میرے سارے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے. اور شاید ہم مساجد کی صفائی اس لیے نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ان سے زیادہ فضل والا سمجھتے ہیں. ہم مساجد کی صفائی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم شاید اپنے آپ کو ان سے اوپر سمجھتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ان سے نیچا سمجھتے تو پھر مسجد کی صفائی ہم خود کرتے، مل جل کر کرتے اور بار بار کرتے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے جسم پر مسجد کی گرد، غبار، مٹی، دھول لگاتے تاکہ اللہ رب العزت اسی بہانے ہماری مغفرت فرما دے. تو اسی لیے میرے بھائیوں، مساجد کا احترام، مساجد کا ادب، مساجد کے مقام مرتبے کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب بھی ہم مسجد کے اندر آئیں مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئیں تاکہ اللہ رب العزت اپنے گھروں کے ادب احترام کی وجہ سے ہم سے راضی ہو اور اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی والے معاملات پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.